گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ فضہ بائی نور محمد، بلخیس راجپور، معصوم علی ولی محمد، نثار حسین معصوم علی اور ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجون سر اللہ فی کل موجون نقطۃ دائرۃ الوجون صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لي يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتق الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتقشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين صلوات۔ حضرات، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا چجا کہ آیت کی تلاوت اس لیے نہیں کیا کہ جہاں تک ہو سکے وقت کو میں تھوڑا سا بچا لوں۔ آیت آپ کی نگاہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کہتے ہوئے امت سے جو مطالبہ کیا وہ مودت کا کیا۔ مودت ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے، اور جہاں تمام محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت سے محب ہوتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے درجے کا نام ہے جس پر سبقت کرنے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اچھا تبرک بٹ رہا ہو جو کبھی نہیں بٹا آج بٹ رہا ہو، یا آپ کے من پسند کی چیز ہو، یا جس کے اندر خوشبو ہو اور صحت ہو اور فائدہ ہی فائدہ ہو اور ہر ایک کے زبان پہ اس کا نام ہو، تو آدمی پھر اسی کے طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ جس عہدے کا تذکرہ ہمارے ان مجلسوں میں چل رہا ہے، ایسے موضوعات مکمل نہیں پڑھے جاتے، تبرکاً کہیں ایک روایت سنائی جاتی۔ میں نے یہ خواہش کیا کہ نہیں، مجھے اس پہ محنت کرنا ہے اور مکمل میں ایک حد تک اس کو لے جاؤں گا۔ بقیہ اس مجلسوں کے بعد جو میرا عنوان ہوگا وہ مومن ہوگا۔ آپ نے ہزاروں چیزیں سنی ہوں گی، مگر جس رخ سے میں آپ کو لے کے چلوں گا وہ لفظ مومن پہ چند مجالس، اور آج کے ان مجالس میں جو مومن، جو شیعہ محب، شیعتنا محبینہ، موالی اولیاءنا، معادی آداؤنا، یہ 4 اسٹیجز ہیں اس کلاس کے، یعنی اس اہل بیت کے
در پہ، یہ 4 ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو میں گوشہ آج کھولوں گا اس میں، یہ تو 4 بند ڈبے تھے، ان میں سے جب ایک کو میں اوپن کروں گا تو اب آپ سوچیں گے کہ پھر بیان یہ بقیہ چیزیں کب سننے کو ملے گا۔ بہرحال توجہ سے رہیے گا، مس نہ کیجیے گا۔ میں نے جس آیت کو پڑھا، جس آیت کو عنوان بنایا تھا، اس کا مطالبہ ہے مودت کا۔ مودت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، قربانی کا نام ہے۔ محبت کی بات آئے تو محب سمجھ جانا، مودت کی بات آئے تو یہ اونچے درجے کا نام ہے جسے شیعتنا کے نام سے امام نے خالص کیا۔ حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ ایک ایسے ٹائٹل ہیں 2 سیکنڈ میں ہو جاتے۔ ڈاکٹر کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے دیکھ لیجئے گا کبھی بول کے۔ ڈاکٹر 2 سیکنڈ، وکیل 2 سیکنڈ، حاجی 1 یا 2 سیکنڈ میں ختم حاجی، مومن وہ بھی 1-1.5 سیکنڈ کے اندر۔ مثلا مومن، حاجی، نمازی، ڈاکٹر، وکیل، بولنے میں تو یہ سیکنڈز میں ہوتے ہیں۔ نہ ڈاکٹر سیکنڈ کا 1 ہفتے میں بنتا ہے، نہ وکیل 1 ہفتے میں بنتا ہے، نہ حاجی کعبے کو جا کے بنتا ہے۔ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، میں کسی بات کو لے جانے کے لیے بعض اوقات خطابت میں یہ چیز کو لانا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ فرض کیجئے آپ کے ساتھ میں حج پہ گیا، فرض کیجئے سمجھانے کے لیے آپ مجھے لے کر گئے، کہاں؟ حج پہ۔ احرام بھی پہن لیا میں نے، ساتھ رہیے گا، موضوع پہ میں جا رہا ہوں۔ یہ موضوع کے لیے ایک حل، آسان راستہ موضوع کو پیش کرنے کا ایک مثال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں میں مولائی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں محب ہوں، اس کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹے مثال سے۔ آپ کے ساتھ میں بھی حج پہ گیا، اب یہ بھی امامہ و امامہ سمجھیے، مثلا ایک عام، میں آپ کے ساتھ گیا، معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پہنچے حج پر تو وہاں جب جا کے دیکھا اتنی ساری بھیڑ ہے، اور مولانا نے کہا عورتوں پہ غلط نگاہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، دھکے نہیں مارنا، جو احکام ہیں حج کے۔ میں نے کہا ایسا حج ہم سے نہیں ہوگا بھئی، کعبے ہی کی تو بات ہے، کعبے کا طواف ہے۔ بولے نہیں، حج کرنے کے لیے طواف خانہ اہم نہیں ہے، اعمال ارکان کعبہ جو احکام ہیں حج کے وہ امپارٹنٹ ہے۔ دماغ میں چڑھی نہیں ہماری، گیا غلاف کعبہ کو پکڑ کے 6 گھنٹے بیٹھ گیا، اور آپ 2 گھنٹے تک آپ نے پورے اعمال کیے، آسان نہیں ہے۔ اور کیونکہ حج سے بھی الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، عمرہ دیا، 200-250 لوگوں کو لے کے گیا۔ یہ تجربے کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو لاکھ احکام سنائیے، وہ ادھر نہیں رہتے، سنتے نہیں، بس ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، بس ایک بار میں مولا کی ولادت کی جگہ جا کے چھو جاؤں۔ ارے بھائی وہ سب ضرور چھونا، پہلے اعمال کا جو سسٹم ہے، تم ادھر نہیں گھوم سکتے، ادھر نہیں گھوم سکتے، یہ نہیں۔ اب وہ سارے احکام پہ آدمی کا خیال جب نہیں ہوتا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ کتنی تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے کہ واجبات مس ہوتے ہیں تو ہمارے سر پہ ہے کہ بھائی معلوم نہیں تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ غور کیجئے گا، اب میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آسان لگے۔ تو آپ تو گئے پورے ارکان 7 چکر لگائے، وضو نہ ٹوٹے۔ ہاں، بولنا آسان نہیں ہے، وضو کو سنبھالنا، جس پہ گزرتی ہے اس سے پوچھئے، اتنے دیر تک وضو کو سنبھالے رہنا۔ ٹوٹا، وہ جتنے تھے آپ کے 2-3 چکر گئے، پھر اس کے بعد ہے اب یہ ہے کہ سنبھالا۔ مجھ سے آ کے کہا آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے طواف نہیں کیا۔ یہ سب یہ چکر وکر ہمارے چکر میں، ہم چکر نہیں پالتے، یہ سب ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے طواف کیا، ہو گیا۔ اور جب انڈیا پہنچے تو ملنے کے لیے لوگ آئے، السلام علیکم حاجی صاحب، مجھے بھی بولنے لگے حاجی صاحب السلام علیکم، میں بھی خوش الحمدللہ، آپ کو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کیا۔ یہ جو 6 لوگ میرے ساتھ تھے نا ٹیم، بولے یار ان کو حاجی مت بولو۔ اب لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے حاجی کیوں نہیں بولتے؟ ابھی تک تو بولتے تھے۔ بولے مولانا جھوٹ بولتے ہو، سنا طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ کے چکر نہیں لگایا، اور تم نے یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کام کیا، خالی غلاف کعبہ کو چوم کے آ گئے، حاجی کیسے ہو گئے تم؟ ٹھیک ہے ثواب ملا،
حاجی نہیں ہوئے، حج ہی نہیں کیا تم نے۔ آیا سمجھ میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ حج ایک لفظ ہے، حج کے پیچھے ورک ہے، مجھے نہیں پتا مجمع کیسے سن رہا ہے۔ حج ایک لفظ ہے، حج کے پیچھے ایک ورک ہے، وہ ورک کیے بغیر حاجی نہیں ہوتے۔ نمازی ایک لفظ ہے، ایک ٹائٹل ہے، اس کے لیے کپڑوں کو پاک رکھنا، خود کو پاک رکھنا، نہیں سمجھے، وضو بھی کرنا، اتنے کاموں کے بعد جمعراتی نمازی کو نمازی نہیں کہیں گے، وہ مسلسل نماز پڑھنے والا ہو، اتنے ورک کے بعد نمازی کہلائے گا، اتنی محنت کے بعد حاجی کہلائے گا، اور مفت میں مولائی ہو جائے گا۔ ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آ کے چھوڑا؟ مولائی بھی مفت کا ٹائٹل نہیں ہے، شیعت ہونا بھی مفت کا ٹائٹل نہیں ہے، محبینہ بھی مفت کا ٹائٹل نہیں ہے۔ جب حاجی مفت کا نہیں ہے تو شیعت ہونا و محبینہ، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بولنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ اس کے انڈر میں آتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے اندر ان الفاظ کو بولنے سے پہلے کیا بتائیے، گھڑی کیوں بھاگ جاتی نہیں پتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ معاف کیجئے گا، بہرحال جانے دیجئے، آئیے حدیث سنیے۔ میری مجبوری تھی میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں، لیکن کیا کیا جائے، میں ڈرتا ہوں معصومین سے کہ تم نے ترتیب میں اس امام کو کیوں چھوڑا۔ آج میں سیدھے آپ کو 7ویں امام پہ یا 8ویں امام پہ لے جا کے جلدی جلدی، وہ شارٹ ہوتا نا راستہ، یوں جا کے یوں۔ میں نے کہا یار کل 4تھے امام پہ رہا، آج میں 5ویں امام کو چھوڑ کے جانے کا ریزن بتاؤ کیا ہے، کیوں تم نے 5ویں امام کو چھوڑا؟ تو ڈر کے پڑھ رہا ہوں میں کہ امام مجھ سے ناراض۔ آپ کا ڈر نہیں ہے، قسم سے رتی بھی ڈر نہیں ہے، ڈر جو ہے وہ معصومین کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی۔ حدیث سنیے، حدیث کیا ہے؟ اب بہتر یہ ہے کہ میں عربی ریپیٹ نہیں کرتا، سنا چکا ہوں، حوالہ میرے پاس ہے۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ جب جابر امام کے پاس پہنچے، امام کے اس قول کو وہ فرماتے ہیں، یا جابر، اے جابر، پہلا والا سن لیجئے، ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وغیرہم۔ جابر، اتنا کافی ہے کہنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں کہنا کافی ہے؟ نہیں جابر، اتنا بولنا کافی نہیں ہے اس بڑے عہدے والے کے لیے۔ جابر، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے، اب یہاں سے امام نے گنائے ہیں، میں نے پڑھا، جو عبادت گزار ہو کثرت سے خدا کا، روزے دار ہو، 2 روزے نہیں، بیماری کا بہانہ نہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے نہیں۔ اب میری مجبوری ہے، جمعرات آ گئے، جمعہ تو جاتے ہی ہیں، 2-3 روزے رکھ لیے، 3 رکھ کے سیفر ہی تو لگانا ہے، وہ لگا لے گا خدا، 3 رکھ کے سیفر خدا لگا لے، 30 بن جائے۔ ہاں اب کیا بتائے، بہت سی باتیں یاد آتی، مس کر رہا ہوں۔ روزے دار، نمازی، خیانت نہ کرنے والا، دھوکے باز نہ ہونے والا، وبالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ جب بیوی کو لے کے الگ ہی ہو گئے ہو تو نیکی کیا کرو گے؟ ہم نئے زمانے میں ہیں، جس نے 18 سال پالا وہ 8 دن میں بیوی کے ساتھ الگ۔ ارے بھیا، تیرے الگ ہونا مصیبت نہیں ہے، جاؤ جیو، مگر ماں باپ کے پاس آ کے خیریت تو لیتے رہو۔ وہ کیا تمہیں حسین مل گئی، تم نے حسنا کرنے کے جگہ کو ہی مس کر دیا؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، معصوم نے کہا اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، ہاں بیٹا تمہارے اولاد جو آنے والی ہے وہ اس سے زیادہ اسپیشل ہوگی، وہ انہیں انگریز ملے گی جو لے کے امریکہ اور لندن چلے جائے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ معاف کیجیے گا، یہاں نہیں کتابوں میں، میں سمجھا رہا ہوں۔ تو والدین کے ساتھ نیکی، یہ ترتیب امام نے گنائی ہے۔ قرآن کی تلاوت، میرے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ میں 5ویں امام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ ہماری شیعہ قرآن کی تلاوت، والدین کے ساتھ احسان، اور جو خوبصورت اور بھی بات اس میں نے دیکھی، اس کی زبان سے لوگوں کے اندر تکلیف نہ ہوتی ہو، جب لوگوں میں بات کرے
تو لوگوں کو اذیت نہ ہوتی ہو، یعنی رف مزاج کا نہ ہو، پیار مزاج کا ہوتا ہے ہمارا۔ جب وہ بولتا ہے تو لوگ 2 منٹ رکتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے، اس کی باتوں میں پیار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ابھی ہم وہ UKG LKG کے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، یہ سب کردار ہمیں نصیب ہو۔ حضرات امام نے اتنے سارے باتیں کی تو جابر بول پڑے، مولا ایسے لوگ تو معاشرے میں، بولے جابر محبت سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کی اگر یہ کہے، یہ بھی مولا کی بات، کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، اتباع، لفظ اتباع اگر نہ ہو، اس کے لیے میں بہت سی چھوٹی مثال دوں گا۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ پائے در پائے چلنا، اسٹپ بائی اسٹپ چلنا، کنٹینیو چلنا۔ بڑی چھوٹی مثال، موریشس مجھے آنا تھا، میں آگے لے آیا، خدا سلامت رکھے، ہمارے محسنین یہاں بیٹھے ہوئے، تو ایک بار انہوں نے راستہ دکھایا، بولے مولانا سمجھ گئے؟ آدمی کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے، ابھی نہیں سمجھا بھائی، 1-2 بار دیکھنا پڑے گا تبھی سمجھ میں آئے گا، لیکن نیتا گیری میں بہت سے لے میرے سمجھ میں آ گیا۔ اب جب وہاں سے گلی سے نکلے مارکیٹ سے، بجائے یوں آنے کے، سب گلیاں ایک جیسی رکھتی ہیں، تو میں نے ایڈریس پوچھا تو وہاں عمار صاحب کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے آپ میرے ساتھ آئیے، میں اسی پورٹ لائس پہ جاتا ہوں، وہ مسجد کی طرف۔ اب انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تو میں ان کو دیکھتے دیکھتے ان کو فالو کر رہا ہوں۔ یہی گاڑیوں کا ہوتا ہے، 2 ویلر 4 ویلر، جس کو بھی ایڈریس نہیں ہوتا تو سامنے والے کے اس کے پیچھے۔ کبھی اگر ٹریفک میں لائٹ آ جائے تو آدمی انا للہ پڑتا ہے، بولے یہ تو نکل گیا میرے آگے، میں پھنس گیا، اس میں بھی فالو کرتا ہے اسپیڈ میں کہ مس نہ ہو، میرے ساتھ رہیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ چلتے چلتے جن کو مجھے فالو کرنا تھا، میرے دوست مل گئے، السلام علیکم، خیریت ہے؟ یہ رائٹ میں پلٹے، مجھے پتہ ہی نہیں، ارے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے للہ، میں کچھ خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی جب پے در پے تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے بات کرتے تو بھی راستہ نہیں مس کرتے، لیکن آپ ان کے پے در پے چلنے کے ساتھ ساتھ میں خیریت ہے، کہاں سے آنا ہو، اتنے میں فون آ گیا، ہلو ہاؤ آر یو، یو آر فائن، فلاں ڈھمک۔ اب ادھر سے دیکھا راستہ پورا صاف، کہیں عمار دکھتے نہیں ہیں، اب فون نمبر تو تھا نہیں، اس نے کہا تھا میرے ساتھ چلیے گا۔ یہی اہل بیت کے لیے لفظ اتباع ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کا کیریکٹر اگر اہل بیت کے ساتھ رہا تو آخری منزل تک آپ بڑے صحیح طریقے سے منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر دنیا کے خواہشوں میں، مجلس کے وقت، فلم میں، یا اس کے وقت، اس میں، اس کے وقت، اب میں گنواؤں گا نہیں، ذرا دیر کے لیے بھی ادھر سے ادھر مس ہوئے، وہ تو رائٹ میں، آپ لیفٹ میں، اس کے بعد آپ کھو جائیں گے۔ شیطان بھی کہے گا تیری ضرورت تھی یار، کہاں با ادھر ادھر جاتے رہتا ہے، ہمارے کلاس میں تیرے جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے اچھے لوگوں کے بہکانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، تیرے جیسے 2 بھی مل جائیں تجھے یوز کروں گا، جیسا امریکہ ایرانیوں کو یوز کرتا ہے۔ ایران کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلیوں کو نہیں بٹھایا، ایران کی غربت کا فائدہ اٹھا کے 3-4 کو خریدا، انہی کے علاقے میں ڈرون جو دکان بزنس کی تھی، اسی ڈرون سے، اسی ایرانی سے ایران پہ حملہ کیا۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے، اچھے لوگوں میں سے 4-5 کا مائنڈ خراب کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کو لے کر کے ابھی یار مجلس تبھی شروع ہوئی ہے، بیٹھو یار، کہنے والا غیر نہیں ہوتا، اپنا ہی ہوتا۔ ارے یار ابھی تو مولانا بیٹھتے ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آتا ان کی تقریریں، بیٹھو، بٹھایا۔ اس کے بعد شیطان کہتا دیکھا میرا اسٹوڈنٹ میرا ہارڈ ورک بڑے آسانی سے یوز کرتا ہے۔ حضرات بچیے گا شیطان کے حملوں سے، کہ جب نیکی کی طرف ارادہ کر کے چل رہے ہوں دائیں بائیں نہ ہو جائیے، ورنہ اہل بیت کی اتباع مس ہو جائے گی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اب آئیے جلدی سے، میں چاہتا ہوں وقت کی وجہ سے میں آج ایک اور چیز سنانا اس کو رکھتا ہوں، انشاءاللہ زندہ رہے تو امام کہیں خدمت لے لیں گے۔ غور سے سنیے، آخری آج ایک نیا باب کھولنا چاہتا ہوں، یعنی اتنے 4 باکسوں میں سے ایک کو اوپن کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ جب اٹھیں گے تو لگے گا کہ آج ہم کو کچھ ملا ہے ہارڈ۔ ایک کو کھولتا ہوں، آنے والا، اب میں 5ویں امام کو ایک حدیث کے ذریعے سے، اب میں آ رہا ہوں 6ٹھے امام پہ، اسی سے مجلس ختم ہوگی۔ 6ٹھے امام کے پاس آنے والا ایک شخص آیا، غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محبینہ، میں آپ کا محب ہوں۔ جب اس نے کہا، کیونکہ اتنے دن سے یہ سب سنتے ہی آ رہے ہیں، یہ جب بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جب یہ نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے محبینہ و موالینا۔ معصومین نے راستہ دیا، آپشن، جب یہ چیز کیریکٹر تمہارے پاس نہ ہو تو سیدھا کہو محبینہ۔
تو آنے والوں کو پتہ ہی تھا کیا ٹائٹل سے ہم کو عزت ملے گی. تو بیفور اس نے کہا کہ سرکار محبینا، ہمارے محب ہو. اچھا ٹھیک ہے، محبوں کا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا بیٹھ جاؤ، کون سی قسم میں سے ہو؟ سدیر بیٹھے ہوئے تھے. اب میں کھول دیا، سدیر امام کے صحابی. اس کے تو شاید مائنڈ میں اتری بھی نہ ہو یہ مولا کے چاہنے والے شیعہ. آغا محب کی قسمیں ہیں کیا؟ امام نے جب پوچھا کون سی قسم میں سے ہے محب کے، اس کے تو شاید مائنڈ آف ہو گیا ہوگا، کرنٹ جیسا چلے جاتا ہے. سدیر، سرکار محب کی قسمیں ہیں؟ ہاں سدیر 3 قسمیں ہیں. بس آج اس پہ مجلس تمام ہو رہی ہے. 3 قسمیں محب کی. سدیر جی سرکار بیان کیجئے. اب وہ جو آیا تھا تو وہ تو فیض اڑ گیا اس کا، بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک تو ادھر سے ادھر اترے تھے، اب پھر ادھر 3 قسمیں ہیں. کون سی قسم میں سے ہے؟ سدیر نے کہا مولا کون سی قسمیں ہیں؟ 3. انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، تھوڑا سا ادھر رہیے. نمبر 1، پہلا درجہ محب کا وہ ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں نہیں ہوتا. ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں نہیں ہوتا. سیکنڈ، باطن میں ہوتا ہے ظاہر میں نہیں ہوتا. تھرڈ، ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. واقعہ ختم ہو گیا. وہ اہل علم تھا سدیر، اس کے سمجھ میں آ گیا. ہو سکتا ہے اس نے پوچھا ہو کتابوں میں کہیں اس کا سیکنڈ آپشن ہو. میں نے اتنا ہی پڑھا، اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں یہ میرے سر پہ تھا. ابھی میں اتنا بولا تو آپ کے کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو تو مصائب سننا ہے، جلدی مجلس ختم ہونا، لیکن میری بھی تو ذمہ داری ہے کہ بات کو ادھورا نہ رکھوں. آپ تو ٹائم کو دیکھتے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے بات کو ادھورا تو نہیں چھوڑا. بس سنیے اس کو، بڑی مجبوری ہے. امام نے 3 باتیں بتائی. تشریح کہیں ملے تو مجھے بتائیے گا، لیکن میں تھوڑا سا تشریح کر دیتا ہوں. ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں نہیں ہوتا. فرسٹ قسم، وہ جو یو کے جی ایل کے جی کے اندر وہ بی کلاس ہوتا نا، یہ تینوں یہی ہے. ایک محب کے 3 جو سسٹم ہے، یہ وہی یو کے جی ایل کے جی اینڈ وہ بیبی کلاس، وہ نپل دے دیا، کھلونے دے دیا، یہ والے حصے. ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں نہیں، باطن میں ہوتا ہے ظاہر میں نہیں، ظاہر و باطن میں ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا جب میں نے معاشرے میں، خود پر، لائف میں، معاشرہ، پبلک، پوری دنیا کا سفر، اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں. اب میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد سیدھے مسائل. نمبر 1 ذرا میں بتاؤں گا سمجھ میں آنے کے لیے. السلام علیکم مولانا. کیا مولانا؟ ذرا مولائی مجلس پڑھیے مولانا، مزہ آ جانا چاہیے، خیبر خندق ہونا چاہیے، وہ یہ سب رہنے دیجئے مولانا، یہ پڑھیے مولانا، اور مولانا نماز بھی پڑھیے لیکن یہ پڑھیے مولانا. میں نے کہا یار کتنا مولائی ہے. جا بھائی مولانا کو جوس لے کے آؤ اور دسترخوان امام کے نام سے رکھا جائے، سجایا جائے. کوئی بولنے والا ایسا ملا نہیں. اور جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے 2-3 لوگ، میں نے کہا یار اس پورے علاقے میں ان سے اچھا کوئی مولائی نہیں. ابھی بیٹھ کے چائے پیے، ہم نے کہا تھینک یو، کتنے اچھے مولائی ہو آپ، دل خوش ہو گیا. ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں. وہ 3 پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. ظاہر میں ہوتا باطن میں نہیں، سیکنڈ باطن میں ہوتا ظاہر میں نہیں، تھرڈ دونوں میں ہوتا ہے. تو یہ پہلی ملاقات تھی، بہت خوش ہو گیا. میں نے کہا معبود ہماری بھی ایسی نسل میں ایسے لوگ ہونا چاہیے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میں تو اٹھا نماز کے لیے، آپ بھی اٹھے. وہ جو چائے والے تھے، جوس والے، دسترخوان والے تھے، آہستہ یوں جانے لگے. میں نے کہا آئیے. بس آیا مولانا غائب. میں نے کہا یہ گیا کہاں؟ اذان ہوئی، نماز غائب. رمضان آیا، روزہ غائب. قرآن خوانی میں پڑھ نہیں سکتے تھے، سماعت غائب. کربلا غائب، خمس غائب. اب سمجھ میں آیا؟ ظاہر میں ہے اس کے بڑی بڑی باتیں، جب عمل کی بات آتی ٹریک غائب ہو گیا. سمجھ میں؟ ایک کلاس، ایک عہدہ میں نے واضح کیا. سیکنڈ لوگ وہ ہوتے ہیں چھپکے سے نماز پڑھیں گے، سائلنٹ سے وقت پہ آ جائیں گے، آہستہ سے خمس دے کے کہیں گے میرا نام نہ بولیے گا، وہ پہنچا دیجئے، نام نہیں، یہ کر دیں گے چھپ کے، وہ کر دیں گے چھپ کے. تبرک میں تھوڑے میرے بھی ایک 5,000 ڈال لیجئے، آپ کے ساتھ یہ بھی بنا دیجئے. سرکار آپ میں ہیں، یہ آپ نے دیکھا. کر رہے ہیں ظاہر میں نہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے،
کچھ بھی دکھتا نہیں، بالکل سادے سادے، بالکل فقیروں کے جیسا، پتہ ہی نہیں چلتا، کرتے بہت کچھ ہے، ظاہر میں کچھ بھی نہیں، وہ کرتے کچھ نہیں، وہ کرتے بہت کچھ ہے، اندر کچھ نہیں، بولتے ہیں دکھتا ہے رول گولڈ ہے، اندر کچھ نہیں، اندر لوہا ہے، اور یہ بیچارہ لوہا ہے مگر اوپر سے سونا ہے، اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ سونے کا کلر ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ تیسری قسم، بولتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ امام نے جو آخری جملہ کہا تھا تیسرے پہ، کہا کہ یہ پہلی قسم جو دکھتے ہیں ہوتے نہیں، یہ ہوتے ہیں دکھتے نہیں، اور تیسری قسم ہوتے بھی ہیں دکھتے بھی ہیں۔ امام نے تیسرے والے درجے کو بہت پسند کیا، کہا یہ تیسرا والا محب کا درجہ ہمیں پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھپ چھپ کے کرتے رہو گے تو لوگوں میں نشر کیسے ہوگا، لوگوں میں دین آگے کیسے بڑھے گا؟ تو تم ریاکاری نہ کرو مگر بتا کے بھی کرو، اس لیے کہ لوگوں کو پھر آنے کا راستہ ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، محب کے 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے درجے میں ہمیں نہ رکھے، اس لیے ہے کہ وہاں خالی باتیں ہوتی ہیں، کام نہیں ہوتا، مجلس غیب، قرآن خوانی غیب۔ سیکنڈ والے میں ہوتا ضرور ہے، وہ بیچارے بتاتے نہیں ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ آئیے تیسرے والے درجے میں، جو محب کی پہلی قسم ہوگی۔ تیسرا قسم یعنی درجہ 3 ہے، لیکن وہ محب سیکنڈ والا ہے۔ خدا کریم ہم سب کو نیک توفیق دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام بڑی تیزی سے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ شب قیامت کی شب ہے۔ امام کے جملے سے ہی مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات، گھروں کے لیے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، بینک بیلنس کے لیے، اچھے مکان کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہے میری ماں سے، بہنوں سے، میرے بچیوں سے، آپ سے، گھر میں آدھا گھنٹہ اپنے فیملی کے ساتھ دین شناسی کا کلاس رکھیے، شیئر کیجئے، سنیے، سنائیے، آداب بتائیے۔ آج ہمارے پاس نہ شوہر کو بیوی کے لیے، نہ بیوی کو شوہر کے لیے، نہ بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے یہاں ایسی فیملی بھی ہے جو اپنے بچوں کو بیٹھ کے مجالس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ خدا ہر گھر کو ایسی نیک توفیق دے۔ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ دینی باتیں ضرور کیجیے۔ اگر آج آپ نے یہ چیز پہ تبصرہ نہیں کیا تو دین ہمارے گھروں سے دھیرے دھیرے غائب ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک نہیں سنتا۔ آپ کی گفتگو سے فیملی میں دین اس طرح سے پھیل جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہماری جان قربان، اولاد کیا ہوتی ہے؟ صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکبر علیہ السلام نے کس طرح سے ایمان نے رخصت کیا، وہ جملے میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں؟ مگر عزاداروں، بھیجنے کے بعد ایک جملہ کہا، رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اکبر جا تو رہے ہو میرے لال، مگر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر آگے نکلے، لیکن اکبر کو یہ کہا اور بھیج دیا، مگر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں میرے نانا کو شبیہ تھا۔ مجھے جب بھی نانا کی زیارت کرنا ہوتی، میں اپنے اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ علی اکبر شبیہ رسول خدا ہیں۔ بھیجنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی اور اکبر سے کہا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے تو جا رہے تھے، مگر ایک فاصلہ، ایک منزل کے بعد اکبر نے مڑنا چھوڑ دیا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حسین کہیں گرتے ہیں کہیں اٹھتے ہیں، وہ کہتے علی بیٹا رک جا۔ عزاداروں، پھر علی اکبر نے یہ محسوس کیا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کے دیکھا، ضعیف باپ قبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اکبر میرے لال رک جا۔ حسین گرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رو لو عزاداروں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، بچے کی بیماری نہیں برداشت ہوتی ہم سے۔ او عزاداروں، اب حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں۔ اکبر نے جب بابا کی یہ کیفیت دیکھی، تیزی سے آئے اور آنے کے بعد برجستہ یہ کہا، بابا آپ نے مجھے بھیج دیا تھا، یہ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ارے عزاداروں، باپ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ اکبر میرے لال، میں نہیں آ رہا ہوں، میرا کلیجہ کھینچے لا رہا ہے۔ اکبر، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ باپ کے دل میں کتنی محبت بیٹے کی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا، اکبر باپ سے خدا حافظی کرتے ہوئے ودا ہو کر میدان میں آئے۔ آپ نے رجس پڑھا،
اور رجس پڑھنے کے بعد جو حملہ کیا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ادھر جناب فضا اس کیفیت جنگ کو دیکھ کر کے جناب زینب کبریٰ سے، جنہوں نے پالا تھا 18 سال، وہ عزاداروں بڑی آرزو تھی جناب زینب کو، کبھی بھی جناب زینب یہی آرزو رکھتی تھی اس میرے لال کا میں صحرا دیکھوں۔ ارے عزاداروں برا نہ مانیے گا، بچہ جب 15 کے اوپر جب ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی دوسری باتیں گھر میں نہیں ہوتی، ہمیشہ شادی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی اس زینب کے دل سے پوچھے، کوئی اس حسین کے جگر سے پوچھے کہ جنہوں نے 18 سال کے جوان کو موت کے وادی کی طرف بھیجا۔ ہاں عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین بھی دیکھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب نامی پہلوان اکبر کے مقابل میں آیا تو امام حسین نے جا کے امام وقت ہیں دعا کرتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا قبول نہ ہو، ارادہ کرتے کافی تھا، مگر دنیا کو ایک پیغام دینا تھا، بچوں کو یہ بتانا تھا کہ ماں کا درجہ کچھ باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہا لیلا اکبر کے لیے دعا کرو۔ اکبر کے لیے ماں نے بالوں کو کھولا، زیر آسمان صحن قانا سے دعا کی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ یہاں پیغام ملا کہ جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں کی دعا ہے۔ یہ پیغام کربلا کے مصائب میں ملا۔ وہ اکبر آئے تیزی سے، ماں نے سینے سے لگایا، اکبر نے بھی، حسین نے بھی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، مگر ایک عجیب آرزو کر لی، وہ تھی بابا ایک گھٹ پانی مجھے مل جاتا، میں دشمنوں کو بتاتا کہ علی اکبر کس کا بیٹا ہے۔ وہ عزادارو حسین کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ پانی کا سوال ہے۔ اکبر میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو، اور عزادارو اب جو دہن میں زبان رکھا تڑپ کے نکالا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ میدان کے طرح رخصت ہوئے۔ اب عزادارو دل تھام کے سننا، قیامت کا ایک منظر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میدان کارزار میں آئے، ظالموں نے گھیر کر اکبر کی طرف تیر و تلوار چلائے، برچی کا پھل آ کے سینے میں ٹوٹ گیا، مگر اکبر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اتنے تیر و تلوار تھے، اب آپ سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ از اکبر نے جو تاریخ کے سنہرے یہ الفاظ ہیں، یہ جب دیکھا میں گر جاؤں تو میرا بابا میرے زندگی میں گر گر کے اٹھتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، میرے اس حالت میں کہ اگر میں مقتل میں گر جاؤں تو میرے بابا کا حال کیا ہوگا، یہ سوچ کر دونوں ہاتھ، توجہ، دونوں ہاتھ گردن میں باہیں بنا کے ڈال لی، یعنی انگلیوں سے اسے دونوں پنجوں کو ایک دوسری انگلیوں سے پکڑ لیا، باہیں بنا کے لٹک گئے، گھوڑا لے کے خیمے کے طرف جا رہا ہے۔ ظالموں نے دیکھا، ہم تو سمجھے یہ مر گیا ہے، مگر خیمے تک پہنچانے کا اکبر نے کیا سلیقہ اختیار کیا ہے، گرتے گرتے دونوں ہاتھوں کو گردن میں ڈال لیا، اور گھوڑا بھی کتنا تابع دار سلیقے سے کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ وہ عزادارو جنہوں نے برچی مارا، جنہوں نے تیروں وہ سب سمٹ گئے۔ اب جب وار کیا علی اکبر کی انگلیاں قلم ہوئی، اکبر زمین پہ گرے، حسین چلے تو آواز دیتے تھے اکبر میری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، سلام ہے اکبر، بیٹا آواز دو۔ آواز کے سہارے چلے حسین، آواز کے سہارے چلے، لاشیں پر آئے، اور آنے کے بعد بس مجلس تمام۔ اکبر بیٹا یاد رکھنا میرے لال، تم باہیں بنا کے گردن میں میرے ہاتھ ڈال لو، میں تمہارے پشت کی طرف دونوں ہاتھ دے کے اٹھاتا ہوں۔ حسین کی غربت کا اندازہ لگائیے، اب حسین جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتے، میں حسین کرے باہیں بنا کے دونوں ہاتھ گردن میں ڈال لو اور میں تمہارے کمر کے نیچے ہاتھ دے کے اٹھاؤں۔ اکبر ہاتھ نہیں اٹھاتے، میرے لال ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں گردن میں لٹک جاتے؟ ارے جب اکبر نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حسین اپنا ہاتھ لے کے اکبر کے ہاتھوں کے طرف گئے۔ ارے قیامت کا سما تھا، اب جب دیکھا اکبر نے سینے کی برچی پہ ہاتھ رکھا ہے، امام حسین نے نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضی و محمد